مری میں دعا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو جاتی ہے تو دعا کی نینی پریشانی میں ولید کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سر جلدی میرے ساتھ چلیں کیونکہ پتہ نہیں دعا کو کیا ہوا ہے، وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی۔ ولید تو جب یہ سنتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اب پتہ نہیں یہ درِ شہوار کہاں غائب ہے۔ بہرحال ولید مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر دعا کو قریبی ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو ڈاکٹرز پوچھ لیتے ہیں کہ کیا پہلے بھی بچی کی ایسی حالت ہوئی ہے۔ ولید بتا دیتا ہے کہ ہمارے مری آنے سے پہلے بھی دعا کچھ دن ہاسپٹل رہ کے آئی ہے تو ڈاکٹر ولید کی عقل پہ ماتم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کیسے فادر ہیں، بجائے اس کے کہ آپ بچی کو گھر پہ اور انتہائی نگہداشت میں رکھتے، آپ اسے ٹھنڈے مقام پہ اتنے لمبے سفر پہ لے کے چل پڑے۔ اب ولید ڈاکٹر کو کیا بتائے کہ وہ تو خود بھی دعا کو یہاں لانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر درِ شہوار بضد نہ ہوتی تو ولید خود بھی دعا کی میڈیکل رپورٹ کا انتظار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اب ولید کو خود بھی تشویش ہونے لگی تھی کہ کہیں دعا کو بھی وہی مسئلہ تو نہیں جو ولید کو ہے۔ تو ولید ڈرتے ڈرتے ڈاکٹر سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا دعا کے ساتھ کوئی سیریس مسئلہ ہے، جس پہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ سیریس مسئلہ تو بظاہر نظر نہیں آ رہا، انوائرمنٹ چینج ہونے کی وجہ سے چھوٹی بچی کے سانس کا پرابلم ہو رہا ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں کو واپس چلے جانا چاہیے اور ڈاکٹر نے بچی کو جو بھی ٹریٹمنٹ تجویز کیا ہے اس کو اسٹرکٹلی فالو کریں۔ اب ولید ڈرتے ڈرتے درِ شہوار کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ دعا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں اسے قریبی ہاسپٹل لے کے آیا ہوں۔ تو درِ شہوار پریشانی سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے دعا کو۔ ولید بتا دیتا ہے کہ اس کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی تھی، ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ یہ انوائرمنٹ اتنی چھوٹی بچی کے لیے مناسب نہیں ہے، جبکہ درِ شہوار تو ایک دفعہ پھر سارا الزام ولید پہ لگا دیتی ہے کہ کان کھول کے بات سن لیں ولید، اگر میری بیٹی دعا کو کچھ ہوا تو میں آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کروں گی، جس پہ ولید حیرت سے درِ شہوار سے پوچھتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور، جبکہ میں نے تو خود تمہیں روکا تھا کہ جب تک دعا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی ہمیں مری نہیں جانا چاہیے، اور یہ تو تمہاری ہی ضد تھی۔ لیکن درِ شہوار کہاں اپنی غلطی مانتی ہے، الٹا ولید سے کہتی ہے کہ بس کر جائیں ولید، مری میں اتنے بچے ہیں، کیا سب کو سانس کا مسئلہ ہے؟ آخر آپ اپنی غلطی مان کیوں نہیں لیتے کہ دعا کے ساتھ یہ مسئلہ جینیٹک ہے؟ دوسری طرف شہیر جو ولید کو دعا کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور اسے اندازہ تھا کہ درِ شہوار اپنے کمرے میں اکیلی ہوگی تو اس سے ملنے اسی کی طرف آ رہا تھا اور باہر ہی درِ شہوار کی تمام باتیں سن لیتا ہے اور اسے اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ درِ شہوار جو بظاہر میرے سامنے یوں شو کراتی ہے جیسے وہ ولید کے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن ان دونوں کی تو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ نہیں ہو سکی۔ جس طرح درِ شہوار ولید سے بات کر رہی تھی، اسے اس کی بیماری کا طعنہ دے رہی تھی، صاف لگتا ہے کہ درِ شہوار ولید سے شدید نفرت کرتی ہے۔ اب شہیر اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تبھی درِ شہوار کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ درِ شہوار تم چاہے میری محبت کو لاکھ جھٹلاؤ لیکن ایک بات کان کھول کے سن لو، میں تمہیں ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے ہرگز نہیں دوں گا جو تمہاری چوائس نہیں ہے۔ درِ شہوار شہیر سے یہ کہہ کے کہ یہ میرا مسئلہ ہے تمہارا مسئلہ نہیں ہے فون تو بند کر دیتی ہے، لیکن پھر درِ شہوار کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بات تو شہیر 100% ٹھیک کر رہا ہے، بھلا ولید جیسا انسان میری چوائس کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر سوچتی ہے کہ اگر ولید کے پاس دولت نہ ہوتی تو بھلا میرے جیسی لڑکی کبھی ولید جیسے آدمی کے ساتھ شادی کرتی؟ ہرگز نہیں۔ درِ شہوار کے دل سے آواز آتی ہے کہ واقعی ہی اگر شہیر کے ساتھ میری شادی ہو جاتی تو لوگ ہمیں حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے اور ہر دیکھنے والا ہمیں چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دیتا۔ اب دعا کی طبیعت تھوڑی سنبھلتی ہے تو ولید اسے ہوٹل واپس لے کے آتا ہے، لیکن درِ شہوار ہے کہ ولید سے بات تک نہیں کر رہی۔ ولید درِ شہوار کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے دعا کو میرے والا مسئلہ نہیں ہوگا، ایک دفعہ اس کی رپورٹس تو آنے دو، سب پتہ چل جائے گا۔ بہرحال درِ شہوار اب شہیر سے مستقل کانٹیکٹ میں رہتی ہے، اس کے میسیجز کا رپلائی کرتی رہتی ہے، اور رات کو بھی ولید جب دیکھتا ہے کہ درِ شہوار اپنے موبائل پہ بیزی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی لیٹ ایٹ نائٹ درِ شہوار کس سے بات کر رہی ہے، لیکن درِ شہوار سے کوئی سوال جواب کر کے وہ اس کا موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا، البتہ دل ہی دل میں یہ ضرور سوچتا ہے کہ درِ شہوار
میں لاکھ کوشش کر کے بھی تمہارے دل میں آج تک اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکا۔ اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ کہیں درِ شہوار کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی۔ پھر خود ہی اپنے خیالات کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ درِ شہوار زبان کی کڑوی ضرور ہے، لیکن بد کردار یا دھوکے باز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ولید کی یہ غلط فہمی بہت جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ شہیر جس نے اب ضد لگا لی ہے کہ کچھ بھی کر کے درِ شہوار کو حاصل کر کے ہی رہے گا، تو مری میں بس ہر وقت درِ شہوار کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے۔ ابھی بھی درِ شہوار کو اکیلے کھڑے دیکھتا ہے تو فوراً اس کے پاس آ جاتا ہے۔ درِ شہوار تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ ولید، تیمور یا آئمہ نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی، اسی لیے شہیر سے کہتی ہے کہ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، جان بوجھ کے میرے آس پاس منڈلاتے رہتے ہو۔ تو شہیر درِ شہوار سے کہتا ہے کہ میں یہاں پر تمہارا زیادہ وقت برباد کرنے نہیں آیا، بس تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ جس پہ درِ شہوار کہتی ہے کہ اس وقت تمہاری محبت کہاں تھی جب تمہاری ماں بہن نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو شہیر درِ شہوار کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس وقت میں اپنے فادر پہ ڈیپینڈنٹ تھا، لیکن اب چونکہ سارا بزنس میرے ہاتھ میں ہے تو اب اپنی زندگی میں کوئی بھی ڈیسیژن لینے کے لیے مجھے اپنے گھر والوں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب نہ صرف میں سب کے خلاف جا کے تمہیں اپنا سکتا ہوں بلکہ تمہیں تمہاری آئیڈیل لائف بھی پرووائڈ کر سکتا ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اپنی زندگی کے یہ خوبصورت دن اس ولید جیسے بیمار انسان کے ساتھ ضائع کرنا چاہتی ہو یا اپنی محبت کے ساتھ ان دنوں کو یادگار بنانا چاہتی ہو۔ اتنے میں ولید دور سے ہی درِ شہوار کے ساتھ شہیر کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو کچھ دن قبل بھی درِ شہوار سے بات کر رہا تھا، اور درِ شہوار نے جب مجھے دیکھا تو پتہ نہیں اس لڑکے سے کیا کہا کہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور پھر خود بھی درِ شہوار نے سر درد کا بہانہ بنا لیا تو میں درِ شہوار سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکا۔ تو ولید سوچتا ہے کہ مجھے قریب جا کے پوچھنا چاہیے کہ آخر یہ لڑکا کون ہے اور میری بیوی کے آس پاس کیوں منڈلاتا رہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ولید وہاں پہنچے درِ شہوار دور سے ہی ولید کو دیکھ لیتی ہے اور شہیر سے کہتی ہے کہ پلیز یہاں سے چلے جاؤ، باقی کی بات ہم فون پہ کریں گے۔ شہیر ایک دفعہ پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور ولید جیسے ہی درِ شہوار کے قریب آتا ہے تو درِ شہوار جو شہیر سے تو ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، ولید کو دیکھتے ہی ناگواری کے اثرات اس کے چہرے پہ نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ولید ایک دفعہ پھر چاہ کے بھی درِ شہوار سے نہیں پوچھ پاتا کہ آخر یہ لڑکا کون تھا اور تم سے اتنا ہنس ہنس کے باتیں کیوں کر رہا تھا۔ البتہ درِ شہوار دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ہے کہ یہ تو ولید تھا جس کی آنکھوں میں بڑے آرام سے دھول جھونک سکتی ہوں، لیکن اگر تیمور بھائی شہیر کو یہاں دیکھ لیتے تو انہیں تو پورا یقین ہو جاتا کہ شاید شہیر کو میں نے ہی یہاں بلایا ہے اور پھر وہ سب کے سامنے مجھے بے عزت کرتے۔ اس لیے درِ شہوار سوچ لیتی ہے کہ اب مجھے مزید مری میں نہیں رکنا چاہیے، اور ولید سے کہتی ہے چونکہ دعا کی طبیعت خراب ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ ولید درِ شہوار کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ دعا کی طبیعت تو مری آنے سے پہلے بھی خراب تھی، اور ولید نے یہی بات درِ شہوار کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ بہرحال ولید درِ شہوار سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، اس لیے واپسی کا ڈیسیژن لیتا ہے۔ ناظرین، اب لگتا تو یہی ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے درِ شہوار آخر کار ولید کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی، کیونکہ وہ خود بھی اب اپنی باقی کی زندگی اپنی محبت شہیر کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ ولید درِ شہوار کے اس ڈیسیژن پہ ہرٹ تو بہت ہوگا، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ دراصل درِ شہوار اس کی ذات پہ بہت بڑا احسان کر رہی ہے، کیونکہ درِ شہوار کے جانے کے بعد ولید کے بہن بھائی ولید کی شادی ماورا سے کرنے کا فیصلہ کریں گے، اور جب ماورا ولید کی زندگی میں آئے گی تب جا کے ولید کو پتا چلے گا کہ لائف پارٹنر اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کو جنت بنا دے۔ جبکہ دوسری طرف شہیر اور درِ شہوار اول تو لگتا نہیں ہے کہ شادی کریں گے، کیونکہ شہیر آلریڈی میرڈ ہے، لیکن بالفرض دونوں کی شادی اگر ہو بھی جاتی ہے تو دونوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ دور کے ڈھول سہانے، اور پھر درِ شہوار کو احساس ہوگا کہ ولید جیسے انسان کو چھوڑ کے اس نے اپنی زندگی کا کتنا غلط فیصلہ کیا ہے اور خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ تو ناظرین، کون کون چاہتا ہے کہ ولید کی شادی ماورا سے ہو جانی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔